بلال عبداللہ ایک لڑکی سے کال پہ بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج پی نہیں رہا اور آج کے بعد تمہاری ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ لڑکی کہتی ہے ارے واہ بدل گئے ہو۔ بلال عبداللہ کہتا ہے بدلا نہیں ہوں، بس عادت بدل لی ہے، اور یہ عادت بھی ایک لڑکی نے بدلی ہے۔ لڑکی پوچھتی ہے او تو کوئی اور مل گئی ہے؟ بلال عبداللہ کہتا ہے ارے ملی کہاں ہے، وہ مل کر گئی ہے آج۔ ایک نمبر کی بیوقوف، اپنے آپ کو 8 کروڑ میں بیچنے آئی تھی، پتہ ہے بات کرتے ہوئے نظریں چرا رہی تھی۔ ایک بار تو جیسے کانپ ہی گئی، تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گھاٹے کا سودا کر رہی ہے۔ 8 کروڑ تو میں اس کی نظر چرانے پر دے سکتا تھا۔ صدف ماں کو ڈاکٹر کے پاس لاتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے اب امی کے سامنے بتائیے، ہمارے پاس علاج کے پورے پیسے ہوں تو زاویار کا علاج ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کہتا ہے آف کورس ہو جائے گا۔ صدف کی ماں پوچھتی ہے زاویار کو بیماری کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر بتاتا ہے بلڈ کینسر۔ یہ سنتے ہی صدف کی ماں کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ صدف جلدی سے ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہمت رکھیے، امریکہ میں علاج ہوگا اور یہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا۔ صدف 8 کروڑ ڈاکٹر کو دیتی ہے اور کہتی ہے مطلب علاج کے پورے پیسے ہیں ہمارے پاس؟ ماں حیران ہو کر کہتی ہے 8 کروڑ؟ صدف ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کتنی دیر لگے گی جانے میں، ٹھیک ہونے میں اور امی کے ڈر کو ختم ہونے میں؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں رات امریکہ بات کروں گا، کل سے کیس کی پروسیسنگ شروع ہو جائے گی۔ مانا کہ کینسر برا ہے لیکن آج کل اس کا علاج موجود ہے، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ صدف کی ماں پریشان بیٹھی ہوتی ہے تو صدف پانی لا کر دیتی ہے۔ ماں پوچھتی ہے پیسے کہاں سے آئے؟ صدف کہتی ہے کہیں سے بھی آئے ہوں، ہمارا کام تو ہو گیا۔ ماں کہتی ہے جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ صدف کہتی ہے کسی دوست سے لیے ہیں۔ ماں کہتی ہیں دوستی کب ہوئی؟ تمہارے سب پرانے دوستوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہارے مانگنے پر پیسے تمہاری ہتھیلی پر رکھ دے۔ پھر صدف کی ماں بلال عبداللہ کا نام لیتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے بلال عبداللہ سے پیسے مانگے؟ صدف کہتی ہے جی۔ صدف کی ماں سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ رونے لگتی ہیں۔ اس دوران زاویار بھی آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا؟ صدف کہتی ہے کچھ بھی نہیں، امی کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ صدف کی ماں کہتی ہیں یہ بھی تو بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ سے کیا گر کے ٹوٹ گیا ہے؟ صدف زاویار سے کہتی ہے تم جاؤ اندر۔ اپنی ماں سے کہتی ہے ایک بات بتاؤں آپ کو، اس کے بارے میں ہمارے سب اندازے غلط نکلے، وہ دوسروں کی مجبوری خرید کر دل بہلانے والا آدمی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ پیسوں کی خاطر میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے چیک بنا کر ہاتھ پہ رکھا اور بولا آپ بس کل سے آفس جوائن کر لو، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور ابا ٹھیک کہتے تھے، شراب پیتا ہے وہ، لڑکیوں سے مراسم بھی ہیں اس کے۔ ماں کہتی ہے تو پھر لون لیا ہے کیا؟ صدف کہتی ہے نہیں، ابا کی محنت کا صلہ دیا ہے اس نے۔ اگلے دن صدف آفس آتی ہے تو راستے میں جاتے ہوئے عمار کو ہائے کہتی ہے لیکن عمار نہیں سنتا۔ صدف کہتی ہے ارے رکو تو ذرا، بھرم دکھا رہے ہو، ہائے کیا ہے تمہیں، لیکن عمار کچھ ناراض دکھائی دیتا ہے۔ صدف کہتی ہے آفس میں میرا پہلا دن ہے، مجھے دیکھ کے اسمائل کرو۔ عمار کہتا ہے اسمائل نہیں آئے گی اب، کل سے اپنی اوقات کے بارے میں سوچ رہا تھا، 8 کروڑ والی اوقات نہیں ہے میری، اتنے صفر ڈالتے ہوئے میرے تو ہاتھ ہی کانپ جائیں گے۔ بلال عبداللہ ہمشہ سے پوچھتا ہے کیا مس صدف نے جوائن کر لیا آفس؟ ہمشہ کہتی ہے اس نے کہا ہے کہ آج جوائن کرے گی، کر لیا ہوگا، یونیورسٹی سے جانتی ہوں اسے، وہ فیصلہ کرنے کے لیے ٹائم لیتی ہے لیکن ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ بلال عبداللہ کہتا ہے آفس کی طرف سے پھول دینا اسے آج۔ ہمشہ صدف کو پھول دیتی ہے اور کہتی ہے بلال صاحب کی طرف سے تمہیں آفس کا پہلا دن مبارک ہو۔ صدف تھینک یو کہتی ہے۔ ہمشہ کہتی ہے ارے واہ، آتے ہی کام شروع کر لیا۔ صدف کہتی ہے چھٹیوں کی اپلیکیشن لکھ رہی ہوں۔ ہمشہ کہتی ہے ارے واہ، کر کیا رہی ہو تم صدف؟ آج ہی آفس جوائن کیا اور آج ہی چھٹی کے لیے اپلائی کر رہی ہو؟ صدف کہتی ہے 3 ماہ کی چھٹی پہ امریکہ جا رہے ہیں۔ ہمشہ کہتی ہے میں تمہیں جانتی ہوں صدف، ایسی نہیں ہو تم، سچ سچ بتاؤ 8 کروڑ اور امریکہ جانے میں کیا کنیکشن ہے؟ صدف کہتی ہے سمجھو شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ہمشہ کہتی ہے ارے واہ، ابا کو مرے 8 دن ہوئے ہیں اور تم ادھار کے 8 کروڑ روپے لے کے امریکہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہو؟ صاف بولو نا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بات کیا ہے صدف؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اسے سرپرائز مت دو، وہ تو یہی سوچ کے مر رہا ہے کہ تم نے بلال عبداللہ سے 8 کروڑ روپے لے لیے ہیں، امریکہ جانے کا سنے گا نا تو ہوٹل کی بلڈنگ سے کود جائے گا۔ صدف کہتی ہے اسے کہو نہ کود جائے، وہ ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ ہمشہ کہتی ہے کیا خریدو گی وہاں جا کے تم؟ میں تمہیں سالوں سے جانتی ہوں صدف، ویک میں ایک ڈریس کو تم 2 دفعہ پہنتی تھی، یونیورسٹی آنے جانے کے لیے بس کا انتظار کرتی تھی اور کبھی ابا چھوڑ کے جاتے تھے تو یہی پوچھتی رہتی تھی کہ ابا کہیں آفس کے لیے لیٹ نہ ہو جائیں۔ کیا ہوا اب، کیا چاہیے جو وہاں 8 کروڑ میں ملتا ہے اور وہ تمہیں وہاں امریکہ جا کے ہی ملے گا؟ بتاؤ نا اس میں کیا راز ہے کہ تم جوائننگ کے پہلے دن ہی چھٹی اپلائی کر رہی ہو اور تمہیں کیا چھٹی مل جائے گی؟ صدف کہتی ہے 8 کروڑ مل گئے نا، چھٹی بھی مل جائے گی، لیکن صدف وجہ نہیں بتاتی۔ ماں صدف سے کہتی ہے بتا دو نا اس کو، چھپا کیوں رہی ہو، سنیں گے تو دعا ہی دیں گے، تمہاری منطق مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ صدف کہتی ہے میری سمجھ میں بھی نہیں آتی، مگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زاویار کی بیماری کا سن کر مجھے کسی نے حوصلہ دیا تو میرے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ اسی دوران صدف کو ڈاکٹر کی کال آتی ہے تو صدف بات کرتی ہے
صدف ڈاکٹر کی بات سن کر کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ ہمشا عمار سے کہتی ہے میں نہیں مانتی کہ اچانک بلال عبداللہ کے ساتھ افیئر چل پڑے گا اس کا۔ یار 8 کروڑ روپے مجھے بھی کھٹک رہے ہیں، اس کی چھٹی اپلائی کرنے پر میں تڑپ گئی ہوں۔ پوچھ بھی لیا کہ کیا ہو رہا ہے، جواب دینے کی بجائے اس طرح دیکھ رہی جیسے کہہ رہی ہو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تمہیں۔ عمار کہتا ہے اس نے بولا نا کہ شاپنگ کرنے جا رہی ہے تو جواب مل گیا نا۔ ہمشا کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جواب دیا تھا اس نے؟ کوئی بات ضرور ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ عمار کہتا ہے وہی تو کہہ رہا ہوں، بات بتانے والی ہو تو بتائے نا وہ، اور رونے لگتا ہے۔ ہمشا کہتی ہے مان لو اور یقین کر لو کہ وہ کچھ غلط نہیں کرے گی اور وہ کر ہی نہیں سکتی۔ لڑکیوں کی فطرت ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے اور لہجے میں سنائی دیتی ہے۔ عمار کہتا ہے وہ اب ایسی نہیں رہی ہمشا، دیکھا نہیں وہ فیصلے بدل لیتی ہے۔ بات کرو بلال عبداللہ کا نام سن کر اسے دھتکار دیتی تھی، اس کے آفس میں جاب کرنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ، اور جاب بھی ہو گئی اس کی اور 8 کروڑ بھی مل گئے اور جوائننگ دیتے ہی 3 مہینے کی چھٹی بھی مل گئی۔ ہمشا کہتی ہے چھٹی ابھی ملی نہیں۔ عمار کہتا ہے نہ ملے نا تو تھوک دینا مجھ پہ، چٹکی میں مل جائے گی۔ ہمشا صدف کی طرف دیکھ کے بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے۔ بلال عبداللہ پوچھتا ہے آپ صدف کو کب سے جانتی ہیں؟ ہمشا کہتی ہے یونیورسٹی میں 1 سال جونیئر تھی، وہیں سے دوستی ہو گئی۔ اینی پرابلم سر؟ بلال عبداللہ کہتا ہے جی ایم صاحب ورried ہیں اس کے بارے میں، اس نے جوائننگ دینے کے بعد 3 ماہ کی چھٹی مانگی ہے۔ ہمشا کہتی ہے آئی نو سر، وہ امریکہ جا رہی ہے۔ بلال عبداللہ پوچھتا ہے کیوں جا رہی ہے؟ ہمشا کہتی ہے آئی ڈونٹ نو سر، میں نے پوچھا اس سے لیکن بتایا نہیں اس نے، اور یہ کافی ریڈیکولس ہے، میں اس سے بات کروں گی۔ بلال عبداللہ کہتا ہے اس میں ریڈیکولس کیا ہے، آپ جانتی ہیں اسے اور میں نامدار مرزا کو جانتا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نامدار مرزا کی بیٹی ہے۔ آپ سے اس لیے پوچھا، مجھے لگا کہ وہ کسی پرابلم میں ہے۔ ہمشا کہتی ہے سر مجھے کچھ نہیں پتا، اگر کوئی پرابلم بھی ہے تو وہ بتا نہیں رہی۔ بلال عبداللہ کہتا ہے وہ بتانا نہیں چاہتی۔ ہمشا کہتی ہے آپ بلا کے پوچھ لینا سر، لیکن اسی دوران بلال عبداللہ فون کر کے صدف کی چھٹی اپروو کرنے کا کہتا ہے اور ہمشا سے کہتا ہے جس کو جان لیتے ہیں نا ہمشا، اس کی ہر بات کو مان لیتے ہیں۔ صدف باہر آ کر ہمشا کو بتاتی ہے کہ تمہاری چھٹی اپروو ہو گئی ہے۔ ایک سر جو ہمشا کو کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ ابھی تو آپ نے جوائن کیا ہے اور پھر سے چھٹی کیوں لے رہی ہیں؟ صدف کہتی ہے ابھی نہیں سر، 1 مہینے کے بعد۔ ہمشا عمار سے کہتی ہے تم تو ٹھیک کہہ رہے تھے یار، اس کی چھٹی ایکسیپٹ ہو گئی ہے یوں چٹکی میں۔ اور پھر عمار سے کہتی ہے کہ محبت اکثر اسی سے ہوتی ہے جس کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمار کہتا ہے تم اس کو محبت کہہ رہی ہو؟ محبت میں کروڑوں کی لین دین نہیں ہوتی، لڑکی اگلے دن امریکہ شاپنگ پہ نہ جا رہی ہوتی۔ ہمشا کہتی ہے میں بات کروں گی اس سے۔ عمار کہتا ہے ہمشا مجھے سفارش نہیں چاہیے۔ صدف کی ماں زاویار کا بخار چیک کرتی ہیں۔ زاویار پوچھتا ہے کیا ہوا، بخار ہے؟ زیادہ نہیں بس تھوڑا سا۔ زاویار کہتا ہے تھوڑا سا نہیں زیادہ ہے، میں آپ کی آنکھیں پڑھ سکتا ہوں، اور آپ اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ صدف کو دیکھا ہے ذرا نہیں ڈرتی۔ ماں کہتی ہیں ماں ہوں نا، ماں کا دل گھبرا جاتا ہے۔ صدف لنچ کرنے لگتی ہے تو ہمشا کہتی ہے کہ ٹفن لے کے آئی ہو آج اور رسمن پوچھا بھی نہیں۔ صدف کہتی ہے پوچھنے لگی تھی لیکن دوست چگلی کرنے میں مصروف تھے۔ ہمشا کہتی ہے چگلی نہیں کر رہا کوئی، ہم دونوں حیران ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کہتی ہے یہ جو تم کر رہی ہو نا اچھا نہیں کر رہی، اور عمار کو دیکھا ہے اس کی تو فرقی ہی گھوم گئی ہے۔ صدف کہتی ہے اس کی کیوں بات کر رہی ہو؟ ہمشا کہتی ہے وہ دوست ہے ہمارا، بات کرتے ہوئے گھبرا جاتا ہے اور تل تل مار رہا ہے، جس دن تم امریکہ جاؤ گی وہ دنیا سے جائے گا، اگر کچھ چل رہا ہے تمہارا بلال عبداللہ کے ساتھ تو بتا دو اسے۔ یہ تھی سن میرے دل کی 9th ایپیسوڈ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔